الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين والصلاة والسلام على رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الحبيب الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود السلام الصلاة والسلام عليك یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا رسول اللہ واغثنی وادرکنی یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ ذی الحج شریف ہے، ماہ ذی الحج شریف، جس کی آج 14 تاریخ ہے۔ عید قربانی ہو چکی ہے، کروڑوں کی تعداد میں قربانیوں کے جانور ذبح ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کی قربانیوں کو قبول فرمائے۔ نماز عید بھی ہر جگہ پڑھی جا چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی نماز عید پڑھنا قبول فرمائے۔ 3 دن عید کے بھی گزر چکے ہیں قربانی کے، تو 12 تک قربانی کا آخری دن تھا، تو
تو آج 14 ہے، 14 کے بعد 15 16 17 18، 4 دن کے بعد خلیفہ ثالث، تیسرے خلیفہ برحق جامع القرآن حضرت سیدنا امیر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن آ رہا ہے۔ اس مناسبت کے پیش نظر بہتر یہی ہے کہ آج کے خطاب کے اندر سیدنا امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کو بھی بیان کیا جائے، ان کی واقعہ شہادت کو بھی بیان کیا جائے، کیونکہ ہم سنی العقیدہ سب صحابہ کرام کو برحق مانتے ہیں، پہلے صحابی سے لے کر آخر صحابی تک، جن حضرات نے اپنی آنکھوں سے چہرہ رسول اللہ کی زیارت کی، ایمان کی نظروں سے بار بار دیکھا، کلمہ طیبہ پڑھتے رہے، کلمہ شہادت پڑھتے رہے اور آخر دم تک اسلام پر قائم رہے، ایمان پر سلامت رہے، تو یہ سب صحابہ کرام کا شان برحق ہے۔ ان تمام صحابہ کرام سے 10 صحابہ کرام جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، وہ باقی صحابہ سے وہ افضل ہیں جن کا نام لے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اختیار کلی سے ان کو جنت کی سرٹیفکیٹ تقسیم فرمائی تھی۔ نام لے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی قرار دیا اور ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرمایا۔ ان میں سے ان 10 صحابہ میں سے یہ 4 خلفاء راشدین افضل و اعلیٰ ہیں، ان سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں، باقی صحابہ سے بھی افضل و اعلیٰ ہیں۔ وہ کون 4 صحابہ؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ یہ 4 صحابہ عشرہ مبشرہ، باقی صحابہ دیگر صحابہ کل سے یہ افضل ہیں۔ پھر اہل سنت کی تحقیق کے مطابق، احادیث کے مطابق، صحابہ کرام کے اعتقاد کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترتیب بیان کرنے کے مطابق سب سے افضل و اعلیٰ حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ دوسرے نمبر پر حضرت عمر فاروق ہیں، تیسرے نمبر پر حضرت امیر عثمان ہیں، چوتھے نمبر پر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ہیں۔ ترتیب خلافت بھی اسی طرح ہے، ترتیب فضیلت بھی اسی طرح۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم نے 2 مقام پر آپ نے ان کی ترتیب خلافت اسی طرح بیان فرمائی اور ان کا جنتی ہونے کا اعلان بھی اسی طرح فرمایا۔ 2 مقام، ایک مقام وہ ہے جس کو علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب حجت اللہ علی العالمین فی معجزات سید المرسلین میں نقل فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے صحابہ کرام میں، اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور اکیلے تشریف لے جانے لگے۔ کوئی پتہ نہیں کہ سرکار کہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے سوچا کہ سرکار کہاں تشریف لے گئے۔ ان میں سے حضرت انس بن مالک
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے نشان قدم پر چلتے 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 بارگاہ رسول میں پہنچ گئے۔ یہ آپ کے خادم تھے اور غلامی میں رہتے تھے، خدمت گاری کرتے تھے، سرکار کے بڑے مطمح نظر تھے آپ کی بارگاہ میں۔ انہوں نے 10 سال غلامی کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سرکار نے مجھے کبھی نہ فرمایا کہ یہ کام تجھ سے یہ نقصان ہو گیا ہے، کیوں ہوا ہے، کبھی نہ فرمایا، درگزر فرمایا۔ تو اسی طریقے سے یہ محبت کی وجہ سے نشان قدم پر چلتے 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 ایک باغ تھا، اس باغ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف فرما ہو چکے۔ یہ نشان قدم پر پہنچ گئے، دروازہ کھولا۔ اس وقت باؤنڈری وال میں دروازے ہوتے تھے باغات کو، دروازہ کھولا، یہ اندر حاضر ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا انس پہنچ گئے ہو، پیارے تیری یاد نے بیٹھنے نہ دیا، غلام حاضر ہو چکا ہے۔ پیارے تیری یاد نے بیٹھنے نہ دیا، غلام حاضر ہو چکا ہے۔ فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد دروازہ کھٹکا، فدق الباب، جاء رجل فدق الباب، ایک شخص آیا دروازے پر، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اب دروازہ بند ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما ہیں، باہر والوں کا کوئی پتہ نہیں کون آیا ہے۔ جس کو علم تھا اس نے فوراً فرمایا قم یا انس وافتح لہ بابا وبشروا بالجنہ وبالخلافۃ بعدی۔ اے انس بن مالک اٹھ کھڑے ہو جاؤ، جاؤ آنے والے کے لیے دروازہ کھول دو اور آنے والے کو میری طرف سے جنت کی خوشخبری بھی دے دو، اور یہ خوشخبری بھی دے دو کہ میرے بعد وہی پہلا میرا خلیفہ ہے۔ فَإِذَا هُوَ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو دیکھا تو وہ حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سرکار اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ ابو بکر آیا ہوا، وہ بھی محبت رسول کی بنا پر نشان قدم پر چلتے چلتے پہنچ گئے، حاضر ہو گئے۔ انہوں نے دروازہ کھٹکایا، سرکار نے حضرت انس بن مالک کو فرمایا اٹھ کھڑا ہو جا، دروازہ بھی کھول، آنے والے کو جنت کی خوشخبری بھی دے کہ تو جنتی ہے، بہشت کا مالک ہے، اور یہ بھی کہہ دے کہ میرے بعد پہلی خلافت کا حقدار بھی تو ہے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ حاضر ہو گئے، رسول اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہو گئے۔ سرکار نے فرمایا ابو بکر آ گئے ہیں کہ پیارے آپ کی یاد نے بیٹھنے نہ دیا، میں بھی حاضر ہو چکا۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ پہلا خلیفہ ابو بکر صدیق ہیں سرکار کے فرمان کے مطابق، اور یقینی جنتی ہیں سرکار کے فرمان کے مطابق۔ ثم جاء رجل فدق الباب، کچھ دیر ہوئی، پھر ایک شخص حاضر ہوا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سرکار نے فرمایا قم یا انس، انس اب بھی اٹھ، وافتح لہ بابا، دروازہ کھول دے اس کے لیے، وبشروا بالجنہ، اس کو بھی جنت کی خوشخبری دے دے کہ یہ جنت کا مالک ہے، وبشروا بالخلافۃ بعد ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی خوشخبری دے دے کہ ابو بکر صدیق کے بعد میرا دوسرا خلیفہ یہ ہوگا۔ فَإِذَا هُوَ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سرکار نے جنت کی خوشخبری بھی ان کے لیے دے دی، اور اپنے
دوسرے خلیفہ ہونے کی خوشخبری بھی دے دی کہ میرا دوسرا خلیفہ یہ عمر فاروق ہوگا۔ اور سرکار اندر سے دیکھ رہے ہیں کہ عمر فاروق آئے ہوئے ہیں، جبھی نام لیا آپ نے۔ تو ثم جاء رجل، پھر ایک اور شخص آیا، فدق الباب، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ سرکار نے فرمایا قم یا انس وافتح له بابا وبشر بالجنہ وبالخلافۃ بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرمایا اٹھ، اس آنے والے کو جنت کی خوشخبری بھی دے دے، اے آنے والا بے شک تو جنتی بہشتی ہے، اور اس کو یہ بھی خوشخبری دے دے کہ میرا تیسرا خلیفہ امیر عمر کے بعد یہی ہوگا۔ فَإِذَا هُوَ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو یہ ترتیب خلافت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح بیان فرمائی۔ ترتیب فضیلت بھی اسی طرح ہے، کیونکہ صحابہ کرام ایک مرتبہ بیٹھے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، وہ ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے، یہی بات کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں سلامت ہیں ہم دیدار کر رہے ہیں، جب روضہ اقدس میں تشریف لے جائیں گے تو آپ کے بعد افضل و اعلیٰ صحابہ میں سے ابو بکر صدیق ہے، ان کے بعد حضرت امیر عمر ہے، ان کے بعد حضرت امیر عثمان ہے، ان کے بعد مولا علی ہے، ولم ينکر علی ذلک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر انکار نہ فرمایا، خاموشی اختیار کر کے بتا دیا کہ اسی طرح حق ہے، اسی طرح حق ہے کہ پہلا افضل الصحابہ ابو بکر صدیق، دوسرا امیر عمر فاروق، تیسرا امیر عثمان، چوتھا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ ترتیب فضیلت صحابہ کرام نے بیان کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انکار نہ فرما کر تصدیق فرما دی کہ واقعی اسی طرح حق ہے۔ پھر کچھ وقت کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ بتائیں کہ افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں علی اعلان کرتا ہوں کہ پہلا افضل صحابہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ اس نے کہا ثم، ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا ہوا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر فاروق ہے۔ اس نے کہا ثم، ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا ہوا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حضرت عثمان غنی ہے۔ اس نے کہا ثم، ان کے بعد کون ہے؟ فرمایا ثم انا، ان تینوں کے بعد میں علی المرتضیٰ ہوں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ صحابہ کرام نے بھی ترتیب فضیلت اسی طرح بیان فرمائی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے بھی ترتیب فضیلت اسی طرح بیان فرمائی۔ اسی ترتیب خلافت، اسی ترتیب فضیلت جو صحابہ نے بیان کی ہے، اسی کے ہم قائل ہیں، اہل سنت اسی کو برحق سمجھتے ہیں۔ اہل سنت اسی کو برحق سمجھتے ہیں۔ دوسرا موقع آیا تھا ترتیب فضیلت کا، ترتیب خلافت کا، جب مسجد نبوی شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کرام کو فرمایا کہ پتھر اٹھانا آپ کا کام ہے، پتھر لے آنا آپ کا کام ہے، مسجد نبوی خدا کے گھر کی تعمیر کرنا میرا کام ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پتھر اٹھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ سب سے پہلا پتھر اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا پہلا پتھر ابو بکر لایا ہے،
تو میرے بعد پہلا خلیفہ یہی ابو بکر ہوگا۔ دوسرا پتھر حضرت عمر فاروق لائے ہیں، فرمایا میرا دوسرا خلیفہ یہ حضرت عمر فاروق ہوگا۔ تیسرا پتھر حضرت امیر عثمان لائے، فرمایا میرا تیسرا خلیفہ یہ امیر عثمان ہوگا۔ چوتھا پتھر مولا علی لائے، فرمایا میرا چوتھا خلیفہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہوگا۔ تو اس موقع پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح ترتیب خلافت کو بیان فرمایا، اسی طرح ترتیب فضیلت کو بیان فرمایا۔ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر ثم عمر ثم عثمان ثم علی۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد پہلا درجہ فضیلت کا ابو بکر صدیق کا ہے، دوسرا درجہ امیر عمر کا ہے، تیسرا درجہ امیر عثمان کا ہے، چوتھا درجہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا۔ اہل سنت کا بے شک یہ حق عقیدہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عم نوالہ نے ان چار یاروں کا شان ان آیات میں بیان کیا ہے جو میں نے پورا رکوع تلاوت کیا۔ اس خطبے کے بعد میں نے پورا رکوع تلاوت کر دیا، لقد صدق اللہ سے میں نے شروع کیا ہے تو آخر تک میں نے پورا رکوع تلاوت کیا ہے۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے ان چار یاروں کا شان بیان فرمایا ہے اور ان کی ترتیب کو بھی بیان فرمایا ہے، ان کی فضیلت کو بھی بیان فرمایا۔ تو وہ کون سی آیات کریمہ ہیں جو میں نے تلاوت کی ہیں؟ میں دوبارہ تلاوت بھی کرتا ہوں، اس کا ترجمہ بتاتا ہوں کہ میرے خدا نے کیسے فضیلت بیان فرمائی۔ اب سنیں کہ اللہ نے کیا فرمایا۔ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ محمد الرسول اللہ، جو بار بار تعریف کیا ہوا ہے پوری کائنات میں، خدا کا بھی تعریف کیا ہوا، مخلوق خدا کا بھی بار بار تعریف کیا ہوا، وہی تو اللہ کا سچا رسول ہے۔ یہ لفظ محمد کا میں نے معنی کیا، جو خالق کا بھی بار بار تعریف کیا ہوا۔ دیکھو خالق بار بار تعریف کرتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ ایک تعریف یہ فرمائی، دوسری کیا فرمائی؟ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ پھر کیا تعریف فرمائی؟ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ عمل والہ نے بار بار تعریف فرمائی ہے، پورا قرآن تعریف مصطفیٰ ہے، تو لہذا فرمایا جو خالق کا بھی بار بار تعریف کیا ہوا، جو مخلوق کا بھی بار بار تعریف کیا ہوا، فرمایا یہ اللہ کا سچا رسول ہے، لا مکان سے بھیجا ہوا یہی محبوب ہے۔
کیونکہ رسول کے معنی بھیجا ہوا، تو لا مکان سے بھیجا ہوا یہی محبوب ہے۔ پہلے اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان فرمائی، متصلاً فرمایا والذین معہ، اور وہ خوش بخت لوگ ہیں جو رسول اللہ کی معیت میں رہتے ہیں۔ مفسر فرماتے ہیں اس معیت سے مراد کون ہے؟ ابو بکر صدیق ہیں۔ اس معیت مصطفیٰ جو سرکار کی معیت میں رہتے کون ہیں؟ اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو معیت ہے سرکار کے اکٹھے ہیں، سرکار کے ساتھ ہیں، مکہ میں ساتھ ہیں، ہجرت میں ساتھ ہیں، غار ثور میں ساتھ ہیں، مدینہ میں ساتھ ہیں، ہر مقام پر ساتھ ہیں، حتیٰ کہ روض اطہر میں بھی ساتھ ہیں۔ دیکھا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے مثانی اثنین فی الہما اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ غار ثور میں جو دوسرے میں سے دوسرا فرما رہا تھا اپنے صاحب کو، حضرت ابوبکر صدیق کو، کہ غم نہ کر، میری وجہ سے غمگین نہ ہو، کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تیرے ساتھ بھی میرا رب ہے، میرے ساتھ بھی میرا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معیت رسول اللہ کے ساتھ اولاً ہے، ثانیاً حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ معیت خداوندی ہے۔ تو معیت خداوندی ابو بکر صدیق کے لیے اور ابو بکر کی معیت مصطفیٰ کے لیے، جن کو دونوں معیت نصیب ہے، اس کا کیا شان ہے؟ تو فرمایا والذین معہ، وہ لوگ جو میرے محبوب کے ساتھ ہیں۔ مفسرین فرماتے اس ساتھ ہونے والے سے مراد ابو بکر صدیق کی ذات پاک ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہے۔ جب سے اسلام لائے تو سرکار کی معیت کو نہ چھوڑا، ہجرت میں بھی سرکار نے ان کو ہی منتخب فرمایا، کسی کو ساتھ نہ لائے، اگر لائے تو ابو بکر صدیق کو لائے۔ لہذا ان کو معیت اللہ تعالیٰ نے مقام معیت مصطفیٰ ان کو عطا فرمایا، معیت مصطفیٰ ان کو عطا فرمایا۔ بعض لوگ تقریر کے رنگ میں بیان کرتے ہیں کہ باقی صحابہ کرام مرید رسول ہیں اور حضرت امیر عمر مراد رسول ہیں۔ یہ مقررین تقریر میں اپنے رنگ میں بیان کرتے ہیں، اور واقعی صحیح ہے کہ دیگر صحابہ کرام جو حاضر ہوئے آپ کے دست کرم پر بیعت اسلام کی، وہ سرکار کے مرید ہیں، اور یہ ابو امیر عمر جو ہیں یہ مراد رسول ہیں، کہ سرکار نے فرمایا اے اللہ میری اسلام کو تقویت عطا فرما، یا عمر بن خطاب کے ساتھ یا عمر بن ہشام کے ساتھ۔ دل سرکار کا چاہتا تھا عمر بن خطاب آ جائے، اللہ نے فرمایا تیرا دل یہی چاہتا ہے تو عمر کو بھیج رہا ہوں۔ تو حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش خدمت ہو گئے اور اسلام قبول فرما لیا، سرکار کی غلامی میں آ گئے۔ تو لہٰذا حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کی غلامی میں ہے، لیکن ان سے یہ مراد رسول ضرور ہیں، کوئی شک نہیں۔ ابو بکر صدیق وہ کیا ہیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بلائے ہوئے ہیں، بلکہ یوں کہو سرکار خود لے جا کر ان کو لے آئے ہیں، کیونکہ وہ شام میں تھے، تجارت میں تھے۔ وہ فرماتے میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند اور سورج آسمان سے اترتا آیا اور میری جھولی میں آیا، میں نے سینے سے لگایا، یہی میں نے خواب میں دیکھا۔ صبح کاہن کے پاس گئے، بتاؤ یہ کیا ماجرا ہے؟
اس نے کہا کہ یہ چاند سورج جو تو نے دیکھا ہے یہ رخ مصطفیٰ کریم دیکھا۔ اللہ کے نبی کریم مکہ شریف میں تشریف لے آئے ہیں اور دعوی نبوت انہوں نے فرما دیا ہے، ان کی نبوت رسالت برحق ہے، تو جا ان کی زیارت کر، وہی تو تمہیں لینے آئے ہیں، وہ چاند اور سورج کی شکل میں تمہیں لینے آئے ہیں، چلو جلدی چلو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق مکۃ المکرمہ میں تشریف لے آئے۔ کیوں لے آئے؟ کہ بلائے گئے ہیں، لائے گئے ہیں، لائے گئے ہیں، بلائے گئے ہیں۔ سرکار لانے والے ہیں، ابو بکر حاضر ہونے والے ہیں۔ اب جب آئے تو سرکار کے بارگاہ میں عرض کیا، مد دلیل علی النبوت یا رسول اللہ، پیارے میں نے سنا ہے آپ نے دعوی نبوت فرمایا، کچھ دلیل تو پیش فرمائیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کی دلیل پیش فرمائیں کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سرکار نے فرمایا دوسرے تو دلیلیں طلب کریں، تو بھی کرتا ہے، اچھا سن لے، ما رأیت بالشام، جو کچھ آج کی رات ملک کے شام میں دیکھا وہی میں تھا۔ جو کچھ تو نے ملک شام میں دیکھا وہی تو میں تھا، وہی لانے والا میں ہوں، سورج چاند کی شکل میں دیدار کروانے والا میں ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاند اور سورج بن کر ان کو دیدار کروایا اس واقعے کے مطابق، اور جبریل علیہ السلام کو دیدار کروایا تو ستارہ کی شکل میں، ستارے کی شکل میں، روشن ستارے کی شکل میں۔ سرکار نے جبریل سے پوچھا، کم عمر یا جبریل، جبریل تیری حیاتی کتنی ہے، تیری زندگی کب سے ہے کب تک؟ لست عالم یا رسول اللہ، پیارے مجھے علم نہیں ہے، مجھے علم نہیں ہے، تو ہی سب کچھ جاننے والا ہے، جانتا تو ہے، پوچھتا مجھ سے ہے، لست عالم، میں نہیں جانتا۔ اب جس کو بعض دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ جبریل استاد ہے، ارے وہ جس کو تم استاد سمجھتے ہو وہ کہتے لست عالم، مجھے علم نہیں، سارا علم تجھے ہے۔ وہ تو خود کہہ رہا ہے لست عالم، مجھے تو علم ہی نہیں ہے، سارا علم تجھے ہے۔ اب جب اس نے کہا مجھے علم نہیں، اور جس کو علم ہے اس نے کیا فرمایا؟ فرمایا اچھا جب تو پیدا ہوا کچھ تو نے دیکھا تھا؟ یہ ثابت ہوتا ہے کہ سرکار کو علم ہے کہ اس نے کچھ دیکھا تھا۔ سرکار نے فرمایا جب تو پیدا ہوا کچھ دیکھا تھا؟ یار ہاں، جب میں پیدا ہوا تو میں نے دیکھا کہ حجاب رابع کے اندر، چوتھے حجاب کے اندر ایک چمکیلا ستارہ مجھے نظر آیا، وہ مجھ سے پہلے تھا، اللہ جانے کب سے تھا، تو میں سجدے میں گر گیا، جب سجدے میں گر گیا تو 77,000 سال کے بعد میں اٹھ کر دیکھا وہ ستارہ اسی طرح چمک رہا تھا۔ پھر میں نے رب کو سجدہ کیا 70,000 سال، پھر میں اٹھا تو وہ ستارہ اسی طرح چمک رہا تھا، پھر میں رب کو سجدہ کیا 70,000 سال، پھر میں اٹھا دیکھا وہ ستارہ اسی چمک رہا تھا۔ پیارے 70,000 سال کے بعد دیکھتا رہا ہوں، 72,000 مرتبہ میں نے اس کو دیکھا ہے۔ جبریل کیا کہنا ہے؟ پیارے 70,000 سال کے بعد میں دیکھتا تھا اور اس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا جبریل جس کو 72,000 مرتبہ دیکھا ہے، اب اگر اب نظر آ جائے پہچان لو گے؟ اگر وہ ستارہ اب نظر آئے پہچان لو گے؟ پیارے ضرور دیدار ہونا چاہیے۔ اب انظر الی جبینی یا جبریل، جبریل ابھی جلدی جلدی میری اس پیشانی کی طرف دیکھ، انا ذالک الکوکب یا جبریل، فرمایا وہ جو ستارہ تو نے دیکھا یہی تو میں تھا۔
انا ذالک الکوکب یا جبریل، انا ذالک الکوکب یا جبریل، وہ ستارہ جو تو نے حجاب رابع میں دیکھا تھا وہی ستارہ میں تھا، اسی طرح نظر آؤں، میں ہوں اسی طرح نظر آؤں، میں ہوں یہاں بھی میں ہوں وہاں بھی میں ہوں۔ ہاں بھائی، جبریل کیا کہہ رہا ہے؟ یار مجھے معلوم نہیں، سب کچھ تجھے معلوم ہے۔ فرمایا وہی ستارہ میں تھا، دیکھ رہے وہی ہے۔ صدقت یا رسول اللہ، پیارے سچ فرمایا، وہی چمک تو نظر آ رہی ہے۔ اب جبریل کو سرکار نے دیدار کروایا ستارے کی شکل میں، صدیق اکبر کو دیدار کروایا چاند اور سورج کی شکل میں۔ اب یہاں میں کچھ بیان نہیں کر سکتا، وہ اللہ کا فرشتوں کا رسول ہے، بڑی شان والا ہے، وہ وحی خدا ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ ستارہ وہاں سورج چاند یہاں، بس مالک کی مرضی ہے کہ جس کو جس طرح نوازے، مالک مالک ہے۔ مالک ہمیشہ مالک ہے، مالک ہمیشہ مالک ہے، مالک ہمیشہ مالک ہے، وہی مالک ہے، وہی مالک ہے، وہی مالک ہے۔ میری جان کا وہی مالک، میرے روح کا وہی مالک، میری ہر لمحہ کا وہی مالک، میرے خاتمے کا وہی مالک، میرے قبر میں جانے کا وہی مالک، میرے آخرت میں اٹھنے کا وہی مالک، مجھے جنت میں بھیجنے کا وہی مالک ہے۔ اسی طرح آپ کا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مالک ہیں، اللہ نے ان کو مالک بنا دیا ہے، مالک بنا دیا ہے۔ ایک مفسر نے بڑی اچھی عبارت اس نے لکھی ہے، میں اس کو بڑی داد دیتا ہوں، بڑی اس کی تعریف کرتا ہوں۔ قرآن میں ایک آیت آتی ہے، لیس لک من الامر شیء۔ دوسرے لوگ اسے نفی کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کے ماتحت وہ مفسر لکھ رہا ہے، صاحب تفسیر الساوی علی الجلالین، وہ لکھ رہا ہے کہ من اعتقد انہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یملک شیئا ولا نفع به ظاہرا ولا باطنا فہو کافر واستدلالہ من هذه الآیۃ ضلال مبین۔ وہ کہتا اگر کسی کا یہ اعتقاد ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک نہیں ہیں، کسی چیز کے مالک نہیں ہے، آپ سے ظاہر و باطن میں نفعی بھی نہیں ہے، وہ کافر ہے، کافر ہے۔ اس آیت سے دلیل پکڑنا گمراہیت ہے۔ رسول اللہ مالک و مختار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مالک و مختار، آپ سے نفع کثیر ہے، دنیا میں بھی نفع کثیر اور قبر میں بھی دیدار کے بعد نفع کثیر، آخرت میں شفاعت کے ساتھ نفع کثیر، اور جنت میں بھی آپ کے صدقے میں نفع کثیر۔ سارا نفع کثیر سے سرکار سے ہے، نافع بھی آپ ہیں، مالک بھی آپ ہیں۔ اس لیے تو میں نے کہا میرے مالک سرکار ہے، میرے مالک سرکار ہے۔ میرا عقیدہ وقاص قریشی کا مالک بھی سرکار ہے، حاجی خلیل کے مالک بھی سرکار ہے، صوفی اکرم صاحب کے مالک بھی سرکار ہے، یا امام مسجد کے مالک بھی سرکار ہے۔ یہ جتنی ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کے مالک سرکار ہیں، سرکار ہیں، سرکار ہیں، سرکار ہیں، ابد قرار ہیں، سرکار ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے مالک و مختار کہوں تجھے، تو مالک بھی ہے تو مختار کل بھی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے لائے ہوئے ابو بکر صدیق ہیں، تو اس لیے ان کو معیت اس وقت سے نصیب ہوئی ہے۔ تو پھر مکۃ المکرمہ کے وہ 13 سال میں وہ بھی معیت مصطفیٰ، مکۃ المدینہ المنورہ میں 10 سال وہ بھی معیت مصطفیٰ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ان کے ظاہری حیات طیبہ تک معیت مصطفیٰ۔ اب یہاں آپ نے نہیں سمجھا کہ میں نے کیوں کہا ہے
کہ ان کی ظاہری حیات طیبہ تک بھی معیت مصطفیٰ، جبکہ سرکار تو پہلے روضہ شریف میں پہلے تشریف لے گئے، ابوبکر صدیق موجود ہیں، انہوں نے خلافت کی ہے۔ تو یہ میں نے کیوں کہا کہ ان کے زندگی ظاہری کے آخر لمحات تک ان کے ساتھ معیت مصطفیٰ، کیوں کہا؟ اس لیے اللہ نے جو قرآن میں فرمایا وہ ہمیشہ کے لیے ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، میرا نبی کریم علیہ السلام مومنین کی جانوں سے، روح سے ہر وقت قریب ہے، تو قیامت تک قریب ہے۔ وہ ہر وقت قریب ہے، قیامت تک قریب ہے۔ تو ابوبکر صدیق بھی تو قریب ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ زندگی کے آخری لمحات تک بھی ان کو معیت مصطفیٰ، میرے بھی قریب ہے، میرے روح کے قریب ہے، میرے ایمان کے قریب ہے، میری جان کے قریب ہے۔ آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قریب ہیں، ہر وقت ہر آن ہمارے قریب ہیں۔ ہماری جان اتنا قریب نہیں جتنا رسول اللہ قریب ہے، ہمارا روح اتنا قریب نہیں جتنا رسول اللہ قریب ہے، بلکہ یوں دیکھو روح بے وفا ہے، سرکار با وفا ہے۔ روح تو نکل جائے گی، جب وقت آ جائے گا روح نکل جائے گی، جب روح نکل گئی پہنچ گئی، وہ بے وفا ہے میرا مصطفیٰ، اس وقت بھی با وفا، اب بھی ہے، قیامت تک با وفا۔ سبحان اللہ، کیا شان مصطفیٰ، کیا شان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ یہ روح بے وفا ہے، یہ تو چلی جائے گی، لہذا روح چلی جائے گی، مصطفیٰ نہ گیا ہے نہ جائے گا، وہ ہر وقت موجود ہیں، ہر آن موجود۔ بنا بری حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لائے گئے، حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد رسول وہ بھی لائے گئے، اور حضرت امیر عثمان کا تو شان ہی کیا شان ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ کے رفاقت جنت نصیب ہو۔ وہ حضرت کعب بن ربیعہ وضو کرا رہے تھے، سرکار خوش ہوئے، فرمایا سل یا ربیعہ، ربیعہ مانگ 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 مانگ۔ تو عرض کرتے پیارے تو سب کچھ دے سکتا ہے، مجھے معلوم ہے، یقین ہے، میں صرف ایک شے مانگتا ہوں، کیا؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، جنت میں آپ کی معیت رفاقت مانگتا ہوں۔ میں رفاقت آپ کی جنت میں، رفاقت جنت مانگتا ہوں کہ میں آپ کے قرب میں رہوں، آپ کی غلامی میں رہوں۔ اب سرکار نے پوچھا تھا کہ یا اللہ یہ اس طرح کہتا ہے، اب کیا حکم ہے؟ نہ، سرکار نے فرمایا کہ ہو ذاک، اے مانگنے والا اسی طرح ہو گیا جو تو کہتے، واقعی تجھے میری رفاقت ہوگی۔ فَإِنِّي عَلَىٰ كَثْرَةِ السُّجُودِ، سجدے بہت کیا کر، عبادت بہت کیا کر، پھر میرے ساتھ ہوگا۔ وہ مانگ رہا ہے، رفاقت مصطفیٰ مانگ رہا ہے کہ مجھے رفاقت چاہیے آپ کی، وہاں مانگ رہا ہے۔ یہاں سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ، جنت میں دیکھنا ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا جنت کا، جنت میں میرے مصطفیٰ کا ساتھی امیر عثمان ہوگا۔ کیا مقام امیر عثمان، کیا شان امیر عثمان، جامع القرآن، محسن ہر انسان، پیکر رحمت رحمان، حضرت امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ، فرما لوگو ہر نبی کا ایک ساتھی ہوگا جنت میں، میرا ساتھی جنت کا حضرت امیر عثمان ہوگا۔ اب امیر عثمان کو بن مانگے یہ انعام ملا، انہوں نے عرض نہیں کیا تھا مجھے رفاقت چاہیے، وہ حضرت ربیعہ نے عرض کیا، آپ نے خود انعام عطا فرمایا کہ امیر عثمان تیرا وہ شان کہ جنت میں میرا رفیق تو امیر عثمان ہوگا۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ کیا شان ہے امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔
اچھا اور مثال سنیں، اگر کوئی مرید کو اپنا شیخ کہے کہ اے مرید نہ گھبرا میں تیرا ضامن ہوں، وہ کتنا خوش ہوگا؟ ایسا کہ نہیں؟ کوئی مرشد اپنے مرید کو فرمائے، کوئی شیخ اپنے مرید کو فرمائے، کوئی پیر کامل اپنے مرید کو فرمائے بیٹا نہ گھبرا میں تیرا ضامن ہوں، بتاؤ اس کو کیا خوشی کی انتہا ہوگی؟ خدا، میرے خدا کی قسم ہے مجھے، سرکار نے فرمایا انا ضامن لعثمان الجنہ، اے لوگو امیر عثمان کے جنتی ہونے کا میں مصطفیٰ ضامن ہوں۔ انا ضامن لعثمان الجنہ، اے لوگو سن لو آج امیر عثمان کی جنتی ہونے کا میں مصطفیٰ ضمانت دیتا ہوں۔ اب اس کے جنتی میں قطعاً کوئی شک نہیں جس کی ضمانت میرا مصطفیٰ دے رہا۔ انا ضامن عثمان الجنہ، میں ہی امیر عثمان کے جنتی ہونے کا ضامن ہوں، سرکار ضامن ہے۔ میں نے بڑے اولیاء کرام کی تاریخیں پڑھی ہیں، لیکن جو سرکار بغداد کا مقام میں نے پڑھا ہے یہ آپ کے ساتھ مختص ہے۔ زمن الشیخ عبد القادر جیلانی لمریدیہ الی یوم القیامہ اللہ یموت احد منہ الا علی توبتین، آپ نے حضور سرکار بغداد نے ضمانت دی ہے اپنے ہر مرید کے لیے جو قیامت تک آنے والے آپ کے سلسلے کے مرید ہیں، کیا ضمانت دی ہے کہ اللہ یموت احد منہم، ان میں سے کوئی نہ مرے گا الا علی توبتین، مرے گا تو توبہ نصیب ہو جائے گی۔ سلسلہ عالیہ قادریہ والے خوش ہو جائیں، سلسلہ عالیہ قادریہ والے خوش ہو جائیں۔ حضور سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں ہر مرید کے لیے جو قیامت تک میرے مرید میرے سلسلے کے ہیں کہ جب وہ دنیا سے جائیں گے توبہ نصیب ہوگی، اللہ بھی راضی میں مصطفیٰ بھی راضی۔ یہ تو سرکار بغداد نے فرمایا، قادریہ حضرات خوش ہو گئے، ہم چشتی، اب چشتیہ کا سنو، حضور حضرت خواجہ غریب نواز، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیت اللہ میں اللہ کو سجدہ فرمایا، اللہ نے فرمایا اے معین الدین تیرا سجدہ قبول ہے، اٹھ جا، سجدہ قبول ہے، میں تمہیں بخش دیا ہے، میں نے تمہیں بخش دیا ہے، سر نہیں اٹھاتے، اچھا میں تیرے مریدی کو بخش دیا، میں نے تیرے خلیفوں کو بخش دیا، میں نے تیرے مریدوں کے مریدوں کو بھی بخش دیا، پھر مریدوں کے مریدوں کو بھی بخش دیا، پھر مریدوں کے مریدوں کو بخش دیا، سر نہیں اٹھاتے ہیں۔ آخر رب کو فرمانا پڑا اچھا سن لے میں نے تیرے سلسلہ عالیہ چشتیہ سارے کو بخش دیا۔ یہ سنا ہے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب سلسلہ عالیہ نقشبندیہ وہ کیا ہے؟ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلسلہ اتصال وہی ہے، اور جب آپ جنت میں جائیں گے تو اپنے سلسلے کے غلاموں کو ساتھ لے جائیں۔ بہرحال قصہ مختصر کہ ہم ولیوں کے غلام بے سہارا نہیں ہیں، ہم ولیوں کے غلام لاوارث نہیں ہیں، ہمارے وارث بڑے مضبوط ہیں۔ سیدنا امیر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اوہ ہوئے 2:30 بھی بج گئے، اللہ اکبر، دیکھو یہ حال ہو گیا، ارے 2:30 بج گئے، اللہ اکبر۔ سنو قصہ مختصر، حضرت امیر عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو محاصرہ کیا گیا 18 ذی الحج کو، جب یہ آنے والی ہے، دشمنوں نے احاطہ کر دیا، احاطہ کر دیا، درمیان میں آپ بیٹھے ہیں، سرکار روضہ اطہار میں ہیں،
امام سیوطی لکھتے ہیں الحاوی الفتاوی میں، سرکار نے روضہ اطہر سے تشریف لا کر امیر عثمان کو زیارت کروائی، اور سرکار نے تشریف لا کر دو چیزیں فرمائیں، یا عثمان آتشو کا واسروک، تمہیں انہوں نے محاصرہ بھی کر دیا، اس احاطے میں کر دیا، تمہیں پیاسا بھی رکھا ہے۔ یہ وہی کہہ رہا ہے جو اندر سے دیکھ رہا تھا، جو روضہ اطہر سے دیکھ رہا ہے وہی فرما رہا ہے کہ انہوں نے پیاسا بھی رکھا ہے اور انہوں نے محاصرہ بھی کر دیا ہے۔ اب فیصلہ تجھ پر ہے، اختیار میں دیتا ہوں، ان شئت نصرت و ان شئت افطرت نا، ان افطرت عندنا، اگر تو چاہے تیری مدد کی جائے، میں مددگار آ گیا ہوں، میں ناصر المسلمین آ گیا ہوں، میں مددگار آ گیا ہوں، تیرے دشمنوں کو ختم کر دیا جائے، اگر تو یہ چاہے تو اسی طرح ہو سکتا ہے۔ وَإِنْ شِئْتَ أَفْطَرْتَ عِنْدَنَا، اگر تو یہ چاہے کہ تو شہید ہو جائے روزے سے، تو شام کا روزہ ہمارے پاس افطار، تو شام کا روزہ ہمارے پاس افطار کرنا۔ اندی نہیں فرمایا کہ میرے پاس، اندنا ہمارے پاس، یعنی ابو بکر بھی انتظار کرے گا، عمر بھی انتظار کرے گا، میں بھی انتظار کروں گا۔ انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے شہادت قبول ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، شہادت کا وقت آ گیا، فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، وہ سمیع العلیم کی آیت پڑھتے ہوں گے، یہاں شہادت آپ کی ہو جائے گی، اس آیت پر آپ کے خون کے قطرے گریں گے، چنانچہ اسی طرح ہوا اور ہو گیا۔ امیر عثمان کی شہادت ہو گئی، وہ ظاہراً جنت البقیع میں ہیں، باطناً روضہ اطہر میں غلامی رسول میں ہیں۔ سرکار نے فرمایا افطرت عندنا، ہمارے پاس روزہ افطار کرنا، شہادت پیاسی حالت میں ہوگی، روزہ ہوگا تو ہمارے پاس افطار کرنا۔ معلوم ہوا کہ وہ باطناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود ہیں۔ اس بنا پر والد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں فرمایا تھا کہ حافظ صاحب آپ 4 مرتبہ پہلے حج پر آئے ہیں، ہم نے حکم نہیں فرمایا، اب آپ 5ویں مرتبہ آئے ہیں، یہ آپ کا آخری حج ہے، تو میں حکم کرتا ہوں کہ اپنے ساتھیوں کو کہہ دو کہ میرے 4 یاروں پر یہیں سلام پڑھا کریں، وہ میرے پاس ہیں۔ آپ نے اٹھ کر اعلان فرمایا اپنے ساتھیوں کو، 40 آدمی کا قافلہ تھا، وہ سب وہاں سلام پڑھو کہ سرکار فرماتے ہو میرے پاس ہیں۔ اسی بنا پر آپ نے فرمایا ہمارے پاس روزہ افطار کرنا۔ معلوم ہوا امیر عثمان بھی سرکار کی خدمت میں، مولا علی بھی جہاں بھی باطناً سرکار کی خدمت میں، اس لیے 4 یاروں پر سنہری جالی مبارک کے سامنے سلام میں پڑھتا ہوں۔ جب بھی میں حاضری دے چکا ہوں 40 مرتبہ، کتنی مرتبہ خدا کو علم ہے، تو میں وہیں 4 یاروں پر سلام پڑھتا ہوں۔ مجھے والد گرامی علیہ رحمت نے فرمایا تھا بیٹا جب بھی تم جاؤ میرے محبوب کے 4 یاروں پر سلام وہیں پڑھنا، وہ وہیں موجود ہیں۔ اس سے مختصر مجھے تو بڑا بیان کرنا تھا، اب بتائیں وہ 2:35 بھی ہو گئے، آپ کا ٹائم بھی جلدی گزر جاتا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا شان ہے، جامع القرآن بھی ہیں، قرآن کو جمع بھی فرمایا۔ یہ دوسری اذان جو جمعہ کی ہوتی یہ بھی انہوں نے جاری فرمائی تھی، یہ بھی ان کا احسان ہے۔ قرآن مجید کو لغت قریش پر جمع فرمایا، یہ بھی ان کا احسان ہے۔ امت مسلمہ ان کا احسان نہیں بھلا سکتی ہے۔ حضرت امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے ہیں۔ دیکھو مولا علی کے گھر میں رسول اللہ کی ایک صاحبزادی ہے، حضرت بھائی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صاحبزادی ہے، بنت رسول وہاں ایک ہے۔ امیر عثمان کے گھر میں 2 بنت رسول ہیں۔ حضرت بی بی رقیہ بھی آپ نے نکاح میں دے دی، ان کے وصال کے بعد بی بی کلثوم بھی نکاح میں دے دی، اور ساتھ ہی فرمایا اگر میرے پاس میری 100 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں امیر عثمان کو دیتا۔ جس کے گھر ایک بیٹی ہے اس کا شان برحق ہے، جس کے گھر 2 بیٹی ہیں رسول اللہ کو، اس کا کتنا شان برحق ہے۔ اس لیے ہم
اہل سنت والجماعت چاروں کو مانتے ہیں: ابو بکر یار غار، عمر میر دردار، عثمان شاہ سوار، علی فتح لشکر است۔ ابو بکر جان ماست، ابو بکر جان ماست، عمر دیدگان ماست، عثمان زبان ماست، علی تاج بر سر است۔ ابو بکر ہم تو کعبہ، عمر در طواف او، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ ابو بکر ہم تو کعبہ، عمر در طواف او، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ یہ حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہیں جو میں نے پڑھے۔ لہذا ابو بکر صدیق کعبے کی مثل ہے، امیر عمر اس کے طواف کرنے والے کی مثل ہے، امیر عثمان آب زمزم جیسا پاکیزہ ہے، مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم حج اکبر کی طرح ہے۔ اس لیے ہم چاروں یاروں کے شان کو برحق مانتے ہیں۔ تو حضرت امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یہ 4 دن کے بعد آنے والا ہے، اس لیے میں نے مختصر ان کی شہادت بھی بیان کر دی، ان کا شان بھی بیان کر دیا، دیگر 4 یاروں کا شان بھی بیان کر دیا، رسول اللہ کا اختیار شان بھی بیان کر دیا۔ یہ سب کچھ بیان ہو چکا ہے۔ میرا پہلے ارادہ کچھ اور ہوتا ہے، یہاں کچھ اور ہوتا ہے، کیونکہ میرے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں، میری باغ ڈور تو مدینے میں ہے، میری باغ ڈور مدینے میں، وہاں سے جو حکم ہوتا ہے وہی میں بیان شروع کر دیتا ہوں۔ اس لیے کہ فلا ينفذ امر الا منہ، کہ جو بھی حکم ہوتا ہے دربار مصطفیٰ سے ہوتا ہے، جو بھی حکم ہوتا ہے دربار مصطفیٰ کریم سے ہوتا ہے۔ ہم حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں، حکم تو سرکار فرمانے والے ہیں، ہم حکم کی تعمیل کرنے والے ہیں، حکم تو سرکار فرماتے ہیں۔ جس طرح ان کا حکم ہوا اسی طرح میں بیان کرتا رہا، میرے اختیار میں کچھ نہیں، سب کچھ ان کے اختیار میں ہے، جس طرح چاہتے ہیں اسی طرح بیان کراتے ہیں، ہم کچھ نہیں، ہمارا کوئی اختیار نہیں، سب اختیار میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے۔ جس طرح چاہتے ہیں، جیسے چاہتے ہیں، جن کا شان چاہتے ہیں، جس طرح کا چاہتے ہیں اسی طرح بیان کراتے ہیں۔ یہ ان کا احسان عظیم ہے، اور یہ احسان ہمیشہ قائم رہے، میری زندگی کے آخری لمحہ تک اس زبان سے تعریف مصطفیٰ جاری رہے، آمین۔ بہرحال قصہ مختصر میں نے 1 گھنٹہ 10 منٹ بیان کیا، 1 گھنٹہ 10 منٹ میں نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا یہ بیان کرنا قبول فرمائے، اور آپ کا اور میرا عقیدہ اس پر مستحکم فرمائے، آمین۔ اللہم احینا علی مذہب اہل سنت والجماعہ وامتنا علی مذہب اہل سنت والجماعہ، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا فی بلد حبیبک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، بحرمت سید المرسلین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین، آمین آمین آمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔